ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ جے ایم سی کی مسیح میں آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ میرے عزیزو، میرا نام ایونجلسٹ عاشر نوید ہے اور میں خداوند کے داس پاسٹر ہارون معین سے خداوند کے کلام کو اور ایونجلسٹ امبرین معین کے زیر سایہ خداوند کے کلام کو سیکھتا ہوں۔ اور آج مجھے خداوند نے یہ موقع دیا کہ میں نے جو کچھ خداوند کے کلام میں سے سیکھا ہے آپ سب کے ساتھ جو ہے خداوند کے کلام کی باتوں کو شیئر کروں۔ تو میرے عزیزو، ہم وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے اور میرے ساتھ نکالیں مقدس داؤد نبی کی معرفت لکھا گیا زبور، اس کا زبور نمبر 138 اور آیت نمبر 2، سام 138 ورس نمبر 2۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، کہ خدا نے اپنے ہر نام سے اپنے کلام کو زیادہ عظمت دی ہے۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم جس بات پر سیکھنے والے ہیں وہ ہے خدا کے کلام کی عظمت، دا ویلیو آف دا ورڈ۔ خدا کے کلام کی عظمت کیا ہے، ہم اپنی زندگی میں کیا خدا کے کلام کو عظمت دیتے ہیں۔ آج میرا ایمان ہے کہ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کے کلام سے آپ کی روح کو تازگی ملے گی۔ آج آپ خداوند کے کلام کی عظمت کو سیکھیں گے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے اپنے کلام ہی کو کیوں عظمت دی ہے۔ جب ہم اسی آیت کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں سجدہ کروں گا، دعا کروں گا، پرستش کروں گا، کس لیے؟ کیونکہ اپنے ہر نام سے تو نے اپنے کلام کو زیادہ عظمت دی ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جو ہے اپنے ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے۔ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ کیا آج کلیسیا میں خدا کے کلام کو عظمت دی جا رہی ہے؟ کیا آج کی جو کلیسیا ہے، یا آج ہم جسے خدا نے اپنا بدن کہتے ہوئے ہمیں مخاطب کیا ہے کہ تم مسیح کا بدن ہو، کیا آج آپ ایک بدن ہوتے ہوئے، جیسے کہ ایک بدن کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح روحانی لیول میں جب ہم آتے ہیں، روحانی جو ہے جب ہم خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں، روحانی باتوں کی طرف آتے ہیں، تو کیا ایک روحانی انسان کو خدا کے کلام کی عظمت کے بارے میں علم ہونا ضرور ہے؟ کیا آج آپ اپنے بدن کو خدا کے کلام کی صحیح خوراک دے رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے چرچز میں اپنے خادم سے، اپنے پاسٹر سے صحیح خدا کے کلام کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو خدا کے خادم نے، خدا کے داس نے خدا کے کلام کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے؟ میری چند باتیں جو ہے آپ سے میں اسی لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ پہلے ہم ان کے بارے میں غور کریں۔ جب ہم اس متن کو، اس بات کو سمجھیں گے کہ واقعی ہی خدا نے اپنے ہر نام سے کلام کو عظمت دی ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، آئیں میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں سے کہ وہ کلام ہے کیا جسے خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ میرے عزیزو، میرے ساتھ آپ حوالہ نکالیں مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ہاللیلویا۔ کوئی چیز بھی نہیں تھی جب کلام تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھے، نہ ستارے تھے، کوئی بھی چیز نہیں تھی، صرف اور صرف کلام تھا۔ جب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں تو یہی ابتدا میں تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یہاں پر خدا کے ساتھ صرف اور صرف خدا کا کلام ہے، کلمہ ہے۔ یہاں کسی فرشتوں کی یا نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، نہ سونے چاندی کی سڑکوں کی بات ہو رہی ہے، کلام کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اسی باب کی جب ہم 14 آیت دیکھتے ہیں اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلام مجسم ہوا یعنی خداوند یسوع المسیح دنیا میں آئے۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں، جو کلام
خدا نے جسے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے وہی کلام دنیا میں آیا، مجسم ہو کر آیا، کلام نے جسم اختیار کیا۔ خداوند یسوع المسیح کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اب وہاں پہ نام کی بات ہے، مگر یہاں پہ جو ہم نے اپنی تلاوت کی ہے، جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے مقدس داؤد نبی کی معرفت زبور پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس نے ہر نام سے اپنے کلام کو عظمت دی ہے، اور وہ جو کلام ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے، جو ہمیں یوحنا کی انجیل میں پتہ چلتا ہے۔ میرے عزیزو، مقدس یوحنا رسول جو خداوند کا شاگرد ہے، یسوع المسیح کا جو شاگرد ہے، اسی نے اس مکاشفہ کو ہم تک پہنچایا اور ہمیں بتایا۔ خداوند کے جتنے جو باقی شاگرد ہیں جنہوں نے انجیل مبارکہ لکھی، متی، مرکز، لوکا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کو ظاہر کیا، دنیاوی بادشاہی کے بارے میں بتایا کہ وہ کس گھرانے سے ہے، کس کا بیٹا ہے، مریم کا ہے، یوسف کا ہے۔ انہوں نے نسب نامہ بتایا کہ وہ شاہی خاندان سے پیدا ہو، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ مگر یہاں پہ ہمیں اس بات کا مکاشفہ ملتا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ جس کلام کی بات ہم کر رہے ہیں وہ خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا اور مجسم ہو کر دنیا میں آیا۔ میرے عزیزو، وہی کلام آج آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ کلمہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں، اسے گفتگو کہتے ہیں، اسے جو ہے ہم ڈسکشن کہتے ہیں، جو مکالمہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں، ان کی پیدائش پر دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش ایک کلمے سے ہوئی، یعنی کہ ورڈ سے ہوئی۔ وہی کلمہ جو خدا نے اپنے فرشتہ کے ذریعے سے مقدس مریم سے کیا کہ جا کے اس سے کلام کر، اور اس کلام کے سبب سے جو فرشتے نے مریم سے کیا، یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئے۔ دنیا میں ہر انسان جو ہے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، ہر انسان مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، مگر یسوع مسیح جو ہے وہ کلمہ سے پیدا ہوئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسے کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کلمہ سے، یعنی کہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات، اس سے خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ روح القدس کی قدرت سے۔ تو آج اگر ہمارے ہاتھوں میں خدا کے زندہ پاک کلام کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو یہ بھی وہی کلام ہے جو خدا نے ہمیں ہماری ہی زبان میں ہمیں عطا کیا، تاکہ ہم یسوع مسیح کی اس پیدائش کو سمجھیں، خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کو سمجھیں جو دنیا میں آیا کلام بن کر، مجسم ہو کر۔ تو کیا آج جو خدا کا کلام ہے، جو ورڈ آف گاڈ ہے، کیا آج ہم خداوند کے کلام کو اہمیت دے رہے ہیں؟ کیا آج ہماری زندگی میں جب کوئی خدا کا داس، کوئی خدا کا خادم کلام کی بات کرتا ہے، تو کیا آپ اپنے کانوں کی کھجلی کے سبب سے اس کلام سے غافل تو نہیں ہو جاتے، اس کلام سے منہ تو نہیں موڑ لیتے؟ خدا نے تو اپنے ہر نام سے اپنے کلام کو زیادہ عظمت دی ہے، تو کیا آج ہم کلام کو اہمیت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ آج غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج ہم خدا کے کلام کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ میرے عزیزوں، میں خدا کے ان داسوں کو، ان خادموں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں جو اپنی کلیسیا میں 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ خدا کے کلام کی پریچنگ کرتے ہیں، خدا کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہی خدا کے کلام کی صحیح تعلیم دے رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام کو اپنے کلام سے اسی لیے زیادہ عظمت دی ہے تاکہ خدا یسوع مسیح کی ہم خوشخبری کو پھیلا سکیں۔ میرے عزیزو، خدا نے ورشپ کے اوپر زور نہیں دیا، خدا نے جو ہے پریئرز کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جتنا خدا نے اپنے کلام پر زور دیا ہے، کہ خدا نے کہا کہ اس نے ہر خدا کے بندہ مقدس داؤد نے کہا کہ خدا نے اپنے ہر نام سے اپنے کلام کو عظمت زیادہ دی ہے۔ تو کیا آج جب خداوند کے داس، خداوند کے لوگ، خداوند کے برگزیدہ چرواہے جب خدا کے کلام پر بات کرتے ہیں، تو کیا آج ہم اپنی جو ہے
جو ٹینشن ہے وہ خداوند کے کلام کی طرف لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے. ہمارا دھیان صرف اور صرف، جہاں تک میرا خیال ہے، کہ جب خدا کے کلام کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو لوگوں کی گھڑیوں کے اوپر سٹاپ واچ لگ جاتی ہے، یعنی کہ وہ ٹائم فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کب کلام کا ٹائم ختم ہو، کب خدا کا جو داس ہے کلام کے سیشن کو بند کرے اور ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. ورشپ میرے عزیزو لوگ گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے کرتے ہیں. ورشپ کو زیادہ لوگ ٹائم دیتے ہیں. ورشپ کی طرف لوگوں کی جو ٹینشن ہے وہ زیادہ ہے. مگر جب کلام کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہے خداوند کے کلام پر توجہ دینا ہی پسند نہیں کرتے. میں نے اکثر ایکسپیرینس کیا ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب خدا کے کلام کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی سے 10 منٹ پہلے ہی عبادت سے چلے جاتے ہیں، انہیں کام ضروری ہے. آپ کنونشنز دیکھ لیں، کروسڈ دیکھ لیں، کروسڈز کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوتے ہیں. وہ کس لیے آئے جاتے ہیں؟ تاکہ اپنے لیے جو ہے وہ شفا لے لیں، اپنی دکھ درد بیماریاں جو ہے ان سے رہائی پا لیں. یا زیادہ تر جو ہے وہ جاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس ورشپ کو سنیں، جو ادھر ورشپ کرنے کے لیے جسے انوائٹ کیا جاتا ہے، لوگ ورشپ سننے جاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو زیادہ عظمت دی ہے. جب کلام کا ٹائم آئے گا تو لوگ وہاں سے سکپ ہو جائیں گے، کلام کی طرف متوجہ نہیں دے ہوں گے. اور اگر جو میٹنگ آرگنائزر ہے، جس نے میٹنگز ارینج کی ہوتی ہیں، وہ بھی جب کلام کا ٹائم آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں پاسٹر صاحب جی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ نے اتنے ٹائم میں جو ہے کلام کو ڈیلیور کرنا ہے. میرے عزیزو، کیا خدا کا کلام جو ہے کسی ٹائم کا پابند ہے؟ کیا خدا کے روح کو ہم جو ہے اپنے اختیار سے استعمال کر سکتے ہیں اس ٹائم کے مطابق؟ میرے عزیزو بالکل. جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا، آپ کو جتنا بھی وقت ملے گا آپ اتنے ہی وقت میں خدا کے کلام کی جو ہے تعلیم کو، خدا کے کلام کی باتوں کو آپ بیان کریں گے. اس کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کی تیاری ہونی چاہیے. اسٹرگل آپ نے کی ہو، واقعی ہی خدا کا کلام آپ کے اندر ہے تو آپ خدا کے کلام کو تھوڑے ہی وقت میں بیان کر دیں گے. مگر جو میں آپ کو مین بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. مگر آج اس کے خلاف ابلیس جو ہے ہمیں استعمال کر رہا ہے. ہمارا دھیان، ہمارا فوکس جو ہے وہ کلام سے ہٹا کر جو ہے دوسری ایکٹیویٹیز میں لگا رہا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو، خدا کے کلام کو وقت نہ دیں اتنا، اور دوسرے ہمارے ذہن میں جو کام ہوتے ہیں، ہماری فکریں ہوتی ہیں، وہ ہمارے ذہن پہ ہیوی کر دیتا ہے تاکہ ہم جو ہے کہیں کہ پاس صاحب جی آج میں بہت بیزی ہوں، آج میں کلام نہیں سن سکتا، پاس صاحب جی یہ ہے وہ ہے. ہمارے دل کے جو ہے خیال، سوچیں ایسی کر دیتا ہے کہ ہم جو ہے خداوند کے کلام سے جو ہے دور چلے جائیں، تاکہ ہم یسوع مسیح کے اس کلام کی اہمیت کو، یسوع مسیح کی اس پیدائش کو، جو یسوع مسیح مجسم ہو کے دنیا میں آیا، کلمہ بن کے آیا، اس بید کو نہ سمجھ پائیں. میرے عزیزو، میرے ساتھ ایک آپ حوالہ نکالیں. میں خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ ایک آیت شیئر کروں گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ نوزادہ بچے کی مانند بن کر روحانی دودھ کے مشتاق بنو. میں حوالہ دیکھتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ضرور خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں میرے ساتھ. پہلا پیٹر اس کا 2 باب اور اس کا آیت نمبر 2. یہاں پہ لکھا ہے کہ نوزادہ بچے کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. میرے عزیزو، یہاں پہ خداوند نے ایک بچے کی مانند ہمیں سمجھایا ہے کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے، دودھ کی اس کی اہمیت بچے سے آپ پوچھیں، اس کے آگے آپ گھر، گاڑی، بنگلہ سب کچھ رکھ کے دیکھ لیں، اس کی جو اٹینشن ہوگی، اس کا جو دھیان ہوگا وہ دودھ کی طرف ہوگا. تو میرے عزیزو، جب ہمیں روحانی خوراک چاہیے تو ہماری جو روحانی خوراک ہے وہ خدا کا زندہ پاک کلام ہے. کیا آج آپ نے کبھی اپنے پاسٹر صاحب سے یا کبھی اپنے استاد کو بولا ہے کہ سر مجھے میری روح کو بھوک لگی ہے، مجھے سیر کیا جائے خدا کے پاک کلام سے؟ تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے
اساتذہ سے خداوند کے کلام کی صحیح تعلیم دیں اور خداوند کے کلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنی زندگی میں اول درجہ خدا کے کلام کو دیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔